نوا سے مراد شاعری ہے. عارف اللہ کی معرفت رکھنے والا. عامی عام لوگ. ذوق کہتے ہیں جذبہ. آتش آشمی عشق کا سوز. میری نوا سے ہوئے زندہ عارف و عامی، دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشمی. میری پوئٹری نے جو اللہ کے قریب بزرگ لوگ تھے وہ اور جو عام لوگ تھے وہ، ان سب میں جذبہ بھر دیا، دوبارہ عشق بھر دیا، دوبارہ پیشن بھر دیا. میں نے ان سب کو جو ہے وہ ذوق دے دیا ہے تاکہ وہ عمل کریں، اپنا کیا کہتے ہیں زندگی میں آنے کا مقصد سمجھیں. تو جو لوگ اقبال کی پوئٹری سمجھ جاتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. حرم کے پاس کوئی اجمی ہے زمزمائے سنج، کہ تار تار ہوئے جام میں ہائے احرامی. مین میسج شعر کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات بگڑ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں. تو اور یہ میسج اقبال دے رہے ہیں کہ، اور یہ بات کون بتا رہا ہے؟ حرم کے پاس، یعنی حرم کہتے ہیں کعبے کو، ایک اجمی ہے جو کہ زمزمہ سنج، جو کہ پوئٹری جو سنا رہا ہے یا جو گانے گاتے ہیں. یعنی اقبال وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ تاتار ہوئے، کہ پھٹ گئے جام ہائے احرامی، کہ جو احرام جو کہ پہنتے ہیں تو وہ تار تار ہو گئے، وہ پھٹ گئے. یعنی مسلمان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے ویسے تو کہ وہ تباہ ہو گئے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حقیقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقت. مقام شبیری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ. یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین کا جو رتبہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہ رتبہ تھا سچائی کا، وہ رتبہ تھا قربانی کا. اور کیا بدلتے رہے؟ انداز بدلتے رہے کوفہ کے لوگوں کے اور شام کے لوگوں کے. یعنی مین میسج یہ ہے کہ نیچر کے جو لاز ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، سچائی یہ کبھی نہیں بدلتی، اور بقیہ لوگ اپنے انداز بدلتے رہتے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے مقامر ہیں پختہ کار بہت، نہ رنگ لائے کہیں تیرے ہاتھ کی خامی. اقبال کہہ رہے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لوگ بہت سیدھے سادھے ہو، اور جن سے تمہارا مقابلہ ہے نا، یعنی مقامر کہتے ہیں جوئے باز، یا یہاں پہ مراد جو ہے وہ فرنگی ہیں، کہ وہ لوگ بہت تیز اور پختہ ہیں اور تم لوگ بہت ہی سیدھے سادھے ہو. اور تیرے ہاتھ کی خامی یعنی تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور تو اتنا سیدھا سادہ ہے تو مار ہی کھائے گا. میسج شیئر کا یہی ہے کہ حالات سے باخبر رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ڈیولپ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ساری ایجوکیشن جو ہے نا زیادہ تر وہ سیلف ٹاٹ ہوتی ہے. اپنے آپ کو کتاب وغیرہ میں مصروف رکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے، ورنہ جو سیدھے لوگ ہیں وہ ماری کھائیں گے دنیا میں. عجب نہیں ہے کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکوائے سنجر و فقر جنید و بستامی. اس شعر میں میسج ہوپ کا ہے کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حالات پھر بدل جائیں اور کوئی ان کو بزرگ مل جائے جنید جیسا، اور یہ جو بستامی ہیں ان جیسا کوئی بزرگ مل جائے اور دوبارہ ان کو حالات صحیح ہو جائیں جو کہ گائیڈ کر سکیں. اقبال مل گئے تھے جنہوں نے اتنا شاندار باتیں لکھی ہیں. اللہ کو رحم آ گیا تھا مسلمانوں پر. قبائے علم و ہنر لطف خاص ہے ورنہ، تیری نگاہ میں تھی میری ناخوش اندامی. مین میسج شعر کا یہ ہے کہ عز و انکساری، ہیومیلٹی. یعنی اتنے بڑے شاعر ہونے کے باوجود اور اتنا زبردست نام پیدا کرنے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا یہ سب میں نے کیا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا کوئی چیز کوئی حاصل کر لیتا ہے وہ میں کی رٹ لگا لیتا ہے.
یہاں پہ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، میرے اندر تو ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ سارا علم آپ نے دیا ہے مجھے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرا یہ بے ڈھنگا جسم تو کسی اچھے لباس کے لائق نہ تھا، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے علم و ہنر کا لباس عطا فرما دیا۔ قبائے علم و ہنر، علم اور قابلیت کا لباس، ناخوش اندامی، جسم کا بے ڈھنگا پن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی علم اور قابلیت کا لباس پہنا دے۔